اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز مکرم معلمات اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جب انسان پر اپنی نوازشات اور عنایات کی برسات برسانا چاہتے ہیں تو اس کو شان خالقیت کا مظہر بنانے کے بعد قوت تمیز عنایت کرنے کے لیے صفت علم سے نوازتے ہیں. اللہ پاک خالق ہیں، لیکن ان کی صفت خلق کا اور پیدا کرنے کی صفت کا تعلق صرف انسان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ پیدا تو کیڑے مکوڑوں کو بھی کرتے ہیں اور حیوانوں اور جانوروں کو بھی کرتے ہیں، شیطان کو بھی کرتے ہیں اور جنات کو بھی کرتے ہیں. تو وہ پیدا کرنے میں تو انسان کے ساتھ امتیازی معاملہ نہیں فرماتے، ہاں لیکن قوت تمیز عنایت کرنے کے لیے، عقل سے نوازنے کے لیے اور ایک ممتاز اور الگ حیثیت دینے کے لیے انسان کو جس صفت سے ممتاز متمیز کرتے ہیں وہ ہے صفت علم. اس کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھیے کہ سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب دیکھیے ترتیب پر غور کیجیے کہ خلق الانسان بعد میں ہے، علم القرآن پہلے ہے. میں پھر سے پڑھتا ہوں، الرحمن، پھر ہے علم القرآن اور پھر ہے خلق الانسان. پتہ چلا خلق انسانی پر تعلیم قرآنی مقدم ہے، اس لیے کہ ما بہ امتیاز شے، جس کے ذریعے انسان دوسری مخلوق سے الگ ہوتا ہے اور اپنا ایک مستقل جداگانہ اور ممتاز مقام بناتا ہے، وہ مقام ہے تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا. ورنہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پیدا ہونے میں تو کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سبھی پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ بہنوں پر، بیٹیوں پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس پرفتن دور میں اپنی پہچان کرانے کے لیے علمی سلسلے سے وابستہ فرمایا. اس پر صد مبارک ہو اور اس کے لیے بہترین ایک مثالی اور قابل تقلید نصاب و نظام کے مالک ادارے سے آپ حضرات کو جوڑا، اس کا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کے بانیوں اور اس کے منتظمین کو خوب جزائے خیر سے نوازے. میری بہنوں، یہ دور بڑا خطرناک چل رہا ہے. اس دور میں مردوں کی اپنی ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کے فتنوں سے اور اس دور کے تقاضوں
اور اس دور کے پرآشوب حالات سے نمٹنے کے لیے جو کردار اور جو رول خواتین اسلام مسلمان بہنیں ادا کر سکتی ہے وہ اور کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ مردوں سے بھی زیادہ عورتوں کی ذمہ داری اس دور میں بن جاتی ہے، اس لیے کہ بار بار جو یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ گھریلو تربیت جتنی مضبوط ہوگی بیرون کے معاملات اتنے ہی حسین اور بہتر ہوں گے، تو گھریلو تربیت تو گھر والی ہی کرے گی۔ مرد کی ذمہ داری کسب کی، کمانے کی اور نگرانی کی رکھی گئی ہے۔ نگران کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا جتنا کام کرنے والوں کا ہوتا ہے، تو مرد نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن گھر والی یہ تو کہا ہی جاتا ہے عورت کو، تو عورت ایک شکل میں ماں ہے، ایک شکل میں گھر والی ہے، ایک شکل میں بچے کی مربیہ اور بچے کا مدرسہ ہے۔ عورت اپنے آپ کو جتنا ڈھالے گی، عورت اپنے آپ کو جتنا قابل اور صلاحیت مند بنائے گی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے اتنا ہی کام کی بن کر نکھرے گی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ صدقہ جاریہ کا جتنا انتظام عورتیں کر سکتی ہیں اپنے لیے، اتنا تو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ عورت کا اپنے بچے کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو صرف اتنا سکھلانا کہ سچ بولنا بہت فائدہ ہے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے بٹھانا، گھر میں اسلامی اور ایمانی خوشگوار ماحول کا قائم کروانا، یہ عورتوں کے ذریعے اگر گھر میں بنیاد پڑ گئی تو اب وہ بچے جب خود ذمہ دار بنیں گے، ان بچے بچیوں میں سے دوسری بچیاں ماں بنیں گی اور ذمہ دار بنیں گی، بچے اگر ہیں وہ باپ بنیں گے، استاذ بنیں گے، یہ سلسلہ جتنا چلتا رہے گا یہ عورتوں ہی کو فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی صفت سے صحبت مل جائے تو گویا اللہ تعالیٰ کی صحبت ہر وقت انسان کو میسر رہتی ہے۔ علم صحیح، معرفت صحیحہ جب انسان میں آتی ہے تو پھر شیاطین کے حملوں سے اور شیاطین جتنے بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں اس سے انسان بچ سکتا ہے، دور رہ سکتا ہے۔ اس لیے علم کے پیچھے اپنے آپ کو جتنا لگاؤ گی اور اپنے آپ کو قابل بناؤ گی اتنا آپ کا مستقبل تو بنے گا۔ لیکن ایک جملہ اور سنیے، عورت کا مستقبل اکیلا اس کا اپنا مستقبل نہیں ہے، بلکہ عورت کے مستقبل سے ایک نسل عظیم کا مستقبل وابستہ ہے۔ عورت کی اپنی سیرت اور کردار، عورت کے کیریکٹر، عورت کے اخلاق، عورت کا مورل اور عورت کے احوال و اطوار اور اس کے گفتار و کردار کے ساتھ بہت سے لوگوں کے اخلاق و عادات و اطوار یہ وابستہ ہوتے ہیں۔ اس معنی کر بالکل کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے عورت کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی مخلوق بنایا کہ وہ جس انداز میں اپنے خاندان کو موڑنا چاہے گی، اپنی نسل کو موڑنا چاہے گی، جنریشن کو جس رخ پر وہ لے جانا چاہے گی، جنریشن اس رخ پر جاتا ہے۔ اور آپ آئے دن سنتی ہو کہ ہماری بہت سی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے بہت سے بچے ذہنی طور پر مرتد ہو رہے، مسلمان لڑکے ذہنی اور فکری طور پر مرتد ہو رہے ہیں، اور مسلمان بچیاں تو مذہبی طور تک پر مرتد ہو رہی ہیں۔ دونوں ارتداد کا زمانہ اس وقت چل رہا ہے، اچھے اچھے خاندانوں میں، اچھے اچھے گھروں میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں دینی تعلیم کا فقدان ہے، اور گھروں میں دینی تعلیم مرد اتنا نہیں دے سکتے جتنی عورتیں دے سکتی ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خاندان سنبھالنا،
رشتوں کو مضبوط کرنا، اس کے انتظامات کرنا، مہنگائی کے دور میں اور بھی انتظامات و انصرامات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، لیکن گھر کا ماحول بنانا، تربیت کرنا، اس کو سنوارنا، یہ ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا کام ہے۔ اس لیے آپ کو مدرسے میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اور ایک تو ہے جہالت والا دین اور ایک ہے علم والا دین۔ جہالت والے دین کا مطلب یہ ہے کہ صرف رسومات دینیہ، تقاریب دینیہ اور ظاہر دین کو اختیار کیا جائے، اس کے حقائق تک نہ پہنچا جائے، تو پھر یہ تو جہالت والا دین ہوا۔ ایسے جاہلوں پر شیطان بہت جلدی اٹیک کر لیتا ہے۔ اس کو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ کاغذ کا شیر ہو یا پلاسٹک کا شیر ہو تو اس کاغذ اور پلاسٹک یا لکڑی کے شیر کو چھوٹا بچہ بھی توڑ ڈالتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ اگرچہ دکھنے میں وہ شیر ہے، نظر آتا ہے شیر، لیکن وہ پلاسٹک کا ہے، وہ کاغذ کا ہے، وہ لکڑے کا ہے۔ بچے اس سے کھیلتے ہیں، بچے اس کو کک مارتے ہیں، اس کو لات مار کر توڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت کا شیر ہو، حقیقت کا شیر ہو، بھلے وہ لولا ہو، بھلے وہ لنگڑا ہو، لیکن حقیقت کے شیر کے قریب تو کوئی پھڑک بھی نہیں سکتا۔ ویسے ہی اگر حقیقت کا ایمان اندر پیدا کر دیا گیا، حقائق، معارف، دقائق اور مسائل کے ساتھ عبادات کو درست کر لیا گیا اور عبادت کو من حیث انہا عبادت بنا دیا گیا، تو پھر شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھڑک سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس روایت کا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عاقب۔ ہمارے پرانے زمانے کی عورتیں بیچاری اپنی حد تک عبادتوں میں مصروف رہتی تھیں، مسائل سے ناواقف تھی، ان کے لیے انتظام بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بقول ہمارے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار صاحب اور مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ نے آخری 25-30 سال سے ایک دور چلایا ہے۔ اس دور میں ہر جگہ علم کی لہر ہی لہر ہے، علم کا فیضان، علم کا سیلان اور علم کا جریان ہے، علم بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترکیسر کی زمین پر اس مدرسۃ البنات کو قائم کر کے کتنا شاندار نظام فرمایا کہ یہاں تفسیر، حدیث اور مسائل وغیرہ کا ضروری علم دے کر لڑکیوں کو، بیٹیوں، بہنوں کو بہترین اسٹاف اور بہترین معلمات کے ذریعے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اس کے نتائج بڑے زبردست ہیں۔ ارباب مال، ارباب انتظام اس کے پیچھے کتنا خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے مرحوم حاجی سلیمان دیسائی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ اس کے پیچھے اپنے تن من دھن سے قربانی دے کر گئے، اب ان کے بیٹے ماشاءاللہ اس کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور اس رحمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم۔ ہمارے بہت سے لوگ لئن شکرتم کا تعلق صرف مال پانی سے سمجھتے ہیں کہ مال کا شکریہ ادا کرو گے تو مال میں برکت ہوگی۔ اوپر کے درجات کی طالبات اور ہماری معلمات بہنیں یہ قاعدہ جانتی ہیں کہ مفعول بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے تعمیم مع الاختصار کے لیے، عموم کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو لئن شکرتم کا مفعول بہ نہیں ذکر کیا گیا ہے، اشارہ کیا لئن شکرتم المال، لئن شکرتم العلم، لئن شکرتم الصحت، لئن شکرتم الوقت، لئن شکرتم الاہل والعیال، جو بھی نعمت ہو سب نعمتوں کے ساتھ شکرتم کا تعلق ہوگا، اس کا شکریہ ادا ہوگا تو نعمت میں برکت ہوگی، نعمت میں ازدیاد، نعمت میں اضافہ اور نعمت میں کثرت ہوگی، اور پھر نعمت میں جب برکت ہوگی تو نعمت برقرار بھی رہے گی، باقی اور پائیدار بھی رہے گی۔ تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ
اس مدرسے اس کے نظام و نصاب سے فائدہ اٹھایا جائے اور دعائیں کرنے کی عادت رکھی جائے. اور جو ہماری معلمات بہنیں ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ان بیٹیوں کا ذہن بنانے کی خاص کوشش کی جائے. اصل ذہن بنانا ہے، اصل مزاج بنانا ہے، اصل تربیت کرنی ہے. چاہے جتنے زلازل، عواصف اور آندھیاں آئیں، ارتداد کی آئیں نعوذ باللہ ولا قدر اللہ بذالک، چاہے کفر اور شرک کے کتنے بھی، اس لیے کہ دیکھو میری بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، آئندہ سال سے ہندوستان میں نئی تعلیمی پالیسی پر عمل ہونا طے شدہ ہے. پارلیمنٹ میں یہ بات منظور ہو چکی اور 2022 سے نئی تعلیمی قومی پالیسی عمل میں آنا طے ہے. چاہے اس کے خلاف جتنا بولو، جو کرو، لیکن وہ طے ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنا کوئی کرشمہ دکھا دے. اب یہ نئی تعلیمی پالیسی پوری ہندوانہ اور شرکیہ عقائد کے اوپر مشتمل ہو کر ہمارے بچوں کے ذہن کو گھمانے پھرانے، مرتد کرنے اور ان کے ذہنوں سے اسلامی تسلط کو ختم کرنے کا پورا پلان بنایا جا چکا ہے. اب اس کا مقابلہ اسکول تو کر نہیں سکتی. اسکول کے نصاب میں تو یہ نئی تعلیمی پالیسی لاگو کر دی جا چکی ہے اور وہ نفاذ آئندہ سال سے ہونے والا ہے، نصاب بن چکا ہے. اس کے دو ہی طریقے ہیں. ابھی پرسوں ہم لوگ بہت سے اس سلسلے میں بیٹھے تھے، کئی بڑے بڑے لوگ اس لائن کے آئے تھے اور جس میں یہ فکریں چل رہی تھی، تو ہم نے یہی بات وہاں رکھی کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اسکول کا مقابلہ ہماری پرائیویٹ اسکولیں قائم کر کے ہوگا. یہ ہمارا مدرسہ ایک قسم کی پرائیویٹ اسکول ہے کہ اس میں وہ ذہنی ارتداد اور فکری ارتداد سے بچانے کے لیے اسلام کے حقائق پیش کیے جاتے ہیں، برین کو مضبوط بنایا جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ کا یہ مظہر ہے. اور دوسرا گھریلو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے کہ گھر میں بچے کو اتنا مضبوط کلر چڑھاؤ، اتنا مضبوط رنگ میں رنگ دو کہ اسکول میں اس کے دماغ پر چاہے جتنا بھی پانی ڈالا جائے لیکن مجال ہے کہ اس کا دماغ اس سے پھرے. تو اب ہماری معلمات کی ذمہ داری ذرا بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کے پاس پڑھنے والی بچیوں کو یہ نئی تعلیمی پالیسی سے آگاہ کریں. اس لیے کہ یہ بچیاں مستقبل قریب و بعید میں امہات کا رول ادا کرنے والی ہے. یہی اپنے گھر میں بیٹھ کر چپکے گھر میں چھپ کر اس نئی تعلیمی پالیسی، شرکیہ عقائد اور رسوم کا مضبوط مقابلہ کرے گی. اور گھر کا مقابلہ جب ہوگا تو بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. یہ ایک نیا نظام جو آنے والا ہے اس کے مقابلے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اور میں اپنی معلمات بہنوں سے کہتا ہوں کہ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں. رجال دعوت و عزیمت، کاروان دعوت و عزیمت، قرآن چراغ، اور اسی طرح علماء ہند کا شاندار ماضی. اور اسی طریقے سے ہماری جن معلمات بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں صلاحیت عنایت فرمائی ہے تو وہ اپنے والد یا اپنے گھر کے لوگوں سے نیٹ پر سے بہترین ایسی کتابیں کہ عورتوں میں کیسی کیسی محدثات پیدا ہوئی اور عورتوں میں کیسے کیسے انقلاب برپا کرنے والی خواتین پیدا ہوئی جنہوں نے پردے کی پوری رعایت کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ کر نسل کو تیار کر کے اور ذہن میں ایک سور پھونک کر اور قلب میں ایک روح کو بیدار کر کے پھونک کر پورے معاشرے کے اندر ایسا زبردست انقلاب صالح پیدا کیا کہ پھر بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر عورت کو ان سب صلاحیتوں سے نوازا ہے. میں آپ سب حضرات کی محنتوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، سراہتا ہوں. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے علم میں، عمل میں، کاوشوں میں، محنتوں میں. انہی چند گزارشات پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعل هذه النساء والأخوات القانتات العابدات الذاكرات المتصدقات الصائمات الصادقات. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اے اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے ہمکنار فرما. اس میں پڑھنے والی ہماری بیٹیوں کو بہترین امہات کا رول ادا کرنے والی بنا. سماج کو اچھی تشکیل دینے والی بنا. اس مدرسے کے لیے جو لوگ جس اعتبار سے بھی انتظام کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے مرحوم حاجی سلیمان صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور اس مدرسے کے ایک ایک ذرے کو اور یہاں پڑھائے جانے والے ایک ایک حرف کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان کے لیے جنت الفردوس کے دروازے اور دریچے کھول دے. اے اللہ ان کے بیٹوں نے جو یہ ذمہ داریاں لے لی ہیں ان کے لیے آسان فرما، برکت مقدر فرما، اور یہاں پڑھانے والی معلمات کو رونق درس نصیب فرما، الہام ثواب و سداد نصیب فرما، اور پڑھنے والی ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو اے اللہ پاکیزہ ذہن نصیب فرما، ذہن ثاقب نصیب فرما، فراست و فہم، فطانت و عقل نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو مغرب کے فضل و کرم سے شرف قبول نصیب فرما. صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.